وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، تم عدل و انصاف کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو اس آیت مقدسہ کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ عدل و انصاف کرنے والوں کو جو فائدہ ہوگا وہ بھی بتایا۔ وہ کیا فائدہ؟ کہ عدل و انصاف کرنے والوں سے اللہ پیار فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے عدل و انصاف کو ملحوظ خاطر رکھیں، چاہے ایک سے زیادہ بیویاں ہوں ان کے درمیان بھی عدل و انصاف قائم رکھنا ہے، اپنی اولاد ہے اولاد کے درمیان بھی عدل و انصاف کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اسی پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے میرے والد گرامی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کی کہ آقا، میں نے اپنے بیٹے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ چیزیں ہبہ کی ہیں، آپ اس پر میرے گواہ ہو جائیں، کیونکہ میری بیوی نے کہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر تم گواہ بنا لو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے جتنی چیزیں اپنے اس بیٹے نعمان بن بشیر کو دی ہیں، کیا ان کے علاوہ جو تمہارے بیٹے ہیں ان کو بھی اتنی چیزیں دی ہیں؟ عرض کی، نہیں آقا، میں نے صرف حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ چیزیں عطا کی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر تم پھر کسی اور کو گواہ بنا لو، میں اس ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ تو اس پر ذرا غور فرمائیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے درمیان بھی عدل و انصاف کرنے پر زور دیا ہے، اور ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد گرامی کو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے بشیر، آپ چاہتے ہیں کہ تمہارے سارے بیٹے تمہارے ساتھ برابر کی نیکی کریں، برابر کا سلوک کریں، تمہارے ساتھ سارے کے سارے برابر کے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو حضرت بشیر نے عرض کیا، ہاں حضور، میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ برابر کی نیکی جو ہے وہ میرے سارے بیٹے کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم بھی ان کے ساتھ عدل و انصاف کرو، اور برابر جتنی چیزیں ہیں تم حضرت نعمان بن بشیر کو دے چکے ہو اتنی پھر تم اور بیٹوں کو بھی دو۔ لہٰذا اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے سارے بیٹے ہمارے ساتھ برابر کا سلوک کریں، نیکی کے ساتھ پیش آئیں، تو پھر بیٹوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ایک کو نواز دیں دوسرے بیچارے جو ہے وہ دیکھتے پھریں۔ اور اس طرح اگر کوئی بندہ ظلم و ستم کرتا ہے اور اولاد کے درمیان جو ہے وہ عدل و انصاف سے کام نہیں لیتا ہے، تو اس صورت میں اولاد جو ہے متنفر ہو جاتی ہے، اور ایک تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتی، دوسرا معاشرے کے اندر ماں باپ کے لیے وہ اولاد مصیبت بھی بن جاتی ہے۔ وہ کیسے کہ ایک ایک کو جا کے کہیں گے معاذ اللہ ہمارا باپ جو ہے وہ ظالم ہے، دیکھو ہمارے فلاں بھائی کو تو اتنا دے دیا، ہم کو نہیں دیا۔ تو اس طرح معاشرے کے اندر جب اس قسم کی گفتگو کریں گے تو لوگ بھی اس کو برا کہنا شروع کر دیں گے۔ جب لوگ برا کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی وہ پھر بندہ برا رہے گا، اور اس طرح اچھا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ لوگ اچھا کہیں اور نیک نامی ہو دنیا کے اندر،
تو ظاہر ہے کہ نیک نامی اگر دنیا میں ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی نیک نامی ہوگی۔ تو اس طرح اگر نیک نامی چاہتے ہیں تو اولاد کے درمیان ضرور عدل و انصاف جو ہے وہ قائم رکھیں، اور اس کے علاوہ جو قوم عدل و انصاف سے کام نہیں لیتی ہے وہ کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، عرض کیا کہ ہمارے علاقے کے اندر جھوٹی گواہیوں کا بڑا رواج ہو گیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اسلام میں جو شخص عدل و انصاف سے کام نہیں لیتا وہ کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اگر گھر کے اندر بھی خوشحالی چاہتے ہیں، اپنے علاقے کے اندر خوشحالی چاہتے ہیں، یا اپنے صوبے کے اندر خوشحالی چاہتے ہیں، یا اپنے کسی بھی محکمے میں خوشحالی چاہتے ہیں، اپنی کمپنی کے اندر خوشحالی چاہتے ہیں، تو ہر صورت میں عدل و انصاف کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اگر عدل و انصاف کو ملحوظ خاطر رکھیں گے محکمے والے، صوبے والے، علاقے والے، گھر والے، تو اس صورت میں گھر کے اندر بھی خوشحالی آ سکتی ہے، علاقے کے اندر، کمپنی کے اندر، محکمے کے اندر۔ غرض ہے کہ جس علاقے کے اندر اور جس محکمے کے اندر، جس ملک کے اندر عدل و انصاف ہوگا وہ سارے کے سارے جو ہے خوشحال رہیں گے۔ تو اس لیے اگر ہم بھی چاہتے ہیں خوشحال رہیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا رب ہم سے محبت کرے، تو عدل و انصاف کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔